أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور مولا کائنات، ان کی آپس میں محبت کیسی تھی، آپ کا آپس میں رشتہ کیسا تھا۔ چند باتیں انشاءاللہ آج آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج سرکار نے حجۃ الوداع وہ فرمایا، اور حج کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہاں اونٹوں کے کجاووں کے ساتھ ایک سٹیج بنایا جائے۔ لہٰذا سٹیج بنایا گیا، اور سٹیج کو بنانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سٹیج پر جلوہ گر ہوئے، اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اس سٹیج پر آپ کو بلا کر میرے آقا نے اپنا دست مبارک سے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا، اور مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور میرے آقا کے فرمان کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مجمع میں ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے کھڑے ہوئے، ایسے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں بخ بخ یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، واہ واہ، آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے اور ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے۔ آج ہم نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو مولا مانا، حضور سے سنا کہ کتابوں میں پڑھا، مگر قربان جاؤں صدیق اکبر وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے میرے آقا مولا علی المرتضیٰ کو فرماتے ہیں انت مولایا، اے آج سے تو میرا بھی مولا ہے، لکل مؤمن و مؤمنۃ، ہر ایک مومن مرد کا بھی مولا ہے، مومن عورت کا بھی مولا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے علماء سے سنا، تو ہم نے مولا علی کو مولا مانا۔ لوگوں، صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ سے سن کر مولا علی کو مولا مانا۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر مولا علی کو مولا مانا۔ احباب عزیز وقار، ایک ہے یہ کہ آپ کی آپس میں محبت، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال با کمال ہوا تو وصال با کمال کے بعد آپ روزانہ گھر لیٹ جاتے تھے، ہر روز آپ کا معمول تھا آپ لیٹ جاتے تھے۔ ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوچھنے لگی بابا جان میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے حضور سے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں چہرہ علی کا دیکھتا ہوں عبادت خدا کی کرتا ہوں، چہرہ علی کا دیکھتا ہوں عبادت خدا کی کرتا ہوں۔ آقا ذی وقار یہ تو تھے صدیق اکبر، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کیسی محبت کرتی تھی، ان کی آپس میں محبتیں دیکھیں، محبتوں کا انداز دیکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت کی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بولتی ہیں اور عرض کرتی ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علی کا چہرہ دیکھے وہ تو عبادت کا ثواب، وہ تو عبادت پر کرے اللہ کی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو جس نے چہرہ دیکھا اس کی عبادت تو ہو گئی۔ کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، جو پیچھے سے جاتے ہوئے کو دیکھیں گے تو ان کی عبادت کیسی ہوگی؟ کئی ایسے بھی ہوں گے جو مولا علی کو پیچھے دیکھیں گے، جاتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو علی کو دیکھے گا اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ جو علی کو دیکھے گا چاہے کمر دیکھے، چاہے ہاتھ دیکھے، چاہے پاؤں دیکھے، چاہے چلتا ہوا دیکھے، چاہے بیٹھتے ہوئے دیکھے، جس انداز میں جو بھی علی کو دیکھے گا عبادت خدا کی بن جائے گی، علی کو دیکھنا عبادت۔ اب دیکھیں امی عائشہ صدیقہ نے ایک اور ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا ہے، وہ بڑا کمال کا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں اگلا سوال عرض کر دیا آقا جو علی المرتضیٰ کو دیکھ نہ سکے، پہلے تھا چہرہ نہ دیکھ سکے، ممکن ہے پیٹھ دیکھ لے تو اس کی بھی عبادت ہوگی، آقا کوئی ایسے بھی ہوں گے جو علی المرتضیٰ کو دیکھ نہیں پائیں گے، ان کو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھے اس کی بھی عبادت، جو علی کی پیٹھ دیکھے اسے بھی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو علی المرتضیٰ کا ذکر کر لے گا اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ جو علی المرتضیٰ کا ذکر کرے گا تو وہ بھی عبادت خدا کی کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور جو مین بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کا رشتہ کیسا تھا، محبت کیسی تھی، محبت کا انداز کیسے تھا، تھوڑی یہ بات کریں، محبت کا انداز کیسے تھا کہ شان مولا علی کی ہے، بیان امی عائشہ کر رہی ہے، شان مولا علی کی ہے، بیان کرنے والے جناب صدیق اکبر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا صحابہ اہل بیت اطہار سے یوں محبت کیا کرتے تھے، ان کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتے تھے۔ آج یہ شانیں ہم تک پہنچی ہیں تو پہنچانے میں کردار حضور کے صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کا کردار ہے، انہوں نے ہم تک یہ پہنچائی، وہ وسیلہ بنے ہمارے لیے۔ احباب ذی وقار یہ شان ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی، بیان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احباب ذی وقار یہ آپس میں محبت کا رشتہ، یہ آپس میں محبت کا رشتہ ایسے تھا، ایک دوسرے سے محبت یوں کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تو سیدنا صدیق اکبر محبت کرتے تھے۔ آئیے ذرا آپ کی اولاد کے ساتھ کیسی محبت تھی؟ آپ کی اولاد کے ساتھ ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ آپ چلتے چلتے ممبر کے قریب آئے، ممبر کے قریب آئے، ابھی بچپن تھا،
اور سیدنا امام حسن مجتبی آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں یہ ممبر میرے بابا کا ہے، تیرے بابا کا ممبر نہیں ہے. جس ممبر پہ بیٹھے ہو یہ ممبر میرے بابا کا ہے، تیرے بابا کا نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر نے لفظ سنے، آپ نے ممبر چھوڑ دیا اور ممبر چھوڑ کر فرمانے لگے یہ ممبر آپ کے بابا کا ہے، میرے بابا کا ممبر نہیں ہے. محبت کا انداز دیکھے. ساتھ مولا علی المرتضیٰ بیٹھے تھے. مولا علی المرتضیٰ آپ فرمانے لگے کہ اے صدیق اکبر بھائی، میں نے واللہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے فقہ بھائی جان میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے سمجھایا ہے؟ حقیقت ہی تو شہزادے فرما رہے ہیں ممبر کل بھی مصطفیٰ کا تھا، ممبر آج بھی مصطفیٰ کا ہے. ممبر کل بھی حضور کا تھا، ممبر آج بھی حضور کا ہے. ابا بزی وقار یہ محبت کا انداز تھا. امام حسن کے ساتھ اس طرح محبت تھی. بتاؤں ذرا امام حسین کے ساتھ کیسی محبت تھی. سبحان اللہ. سرکار کے وصال با کمال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ جا رہے ہیں اور چوراہا آیا ہے جس کو ہم چوک بولتے ہیں. اس چوک میں میرے آقا امام علی مقام امام حسین چل رہے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، وہ آ رہے ہیں. ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، ادھر سے آقا امام علی مقام تشریف لائے. جب قریب آئے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے یوں اپنے گھٹنے زمین پہ لگا لیے اور ایسے ہاتھ کر کے عرض کیا شہزادو ذرا میرے پاس تشریف لے آؤ. سبحان اللہ. محبت کا انداز دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ شہزادے ذرا تشریف لے آئیے. آپ نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد آپ فرمانے لگے آج ذرا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ جیسے نانے کے کندھوں پہ چڑھا کرتے تھے. آج کندھے میرے ہوں گے، سوار حسین ہوں گے. میرے آقا حسین پاک چلنے لگے تو عرض کرتے ہیں حضور ایک منٹ ٹھہریے ذرا. اب محبت اور عشق کا کمال دیکھیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ عشق کی معراج دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنے تو پہلے لگائے ہوئے تھے، اپنے دونوں ہاتھ بھی آگے کر لیے، ٹھیک سواری کی طرح ہو گئے اور آقا حسین کرے آقا حسین پاک کو عرض کرنے لگے شہزادے اوپر سوار ہو جاؤ. سوار کر کے کائنات والوں کو میسج دے رہے ہیں اور لوگوں تم حسین کا ذکر کر کے عبادت کرو گے. صدیق وہ ہے جو حسین کی سواری بن کے عبادت کر رہا. آج کندھے میرے ہیں، سوار حسین ہے. صدیق کا پیار آل رسول کے ساتھ اس طرح کا ہے اور آل رسول کا پیار صدیق اکبر کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہے. احباب ذی وقار آگے چلیے ذرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ کل ان کے ظہور کو نور کا دن گزرا ہے تو آج میں آپ کے سامنے اس ہستی کا بھی صدیق اکبر سے پیار بیان کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آل رسول محبت کیسے کرتے ہیں. امام باقر کہتے ہیں زمین کو کھود کر کچھ نکالا جائے اسے باقر کہا جاتا ہے. آپ علم کی اتنی گہرائی تک جایا کرتے تھے کہ وہاں تک کوئی کسی عالم کا ادراک ہی نہیں ہوتا تھا، وہاں سے علم لے کے آتے تھے. اسی لیے آپ کا لقب پڑا باقر العلوم، اسی لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے. آپ کا اصل نامی اس میں گرامی محمد ہے. آپ کا اصل نام کیا ہے جی؟ محمد ہے. اور باقر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علم کی گہرائی تک جایا کرتے تھے اور بڑی گہرائی سے علم نکال کے لایا کرتے تھے. احباب ذی وقار آپ وہ شخصیت ہیں، پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے تو ان کی نظر یہ جملہ کر دیتا ہوں. جابر بن حیان جنہوں نے کیمسٹری ایجاد کی ہے یہ امام باقر کے شاگرد تھے. تو یہ سائنس بھی آل رسول کے گھر سے فیض دیتی ہے. اگر آج سائنس نے ترقی کی ہے تو پیچھے راز حضور کی اہل بیت اطہار کا. وہ امام باقر کائنات کے اس دور کے سب سے بڑے مفتی آپ تھے اور آپ کے پاس علم لینے کے لیے جنات بھی آیا کرتے تھے. آپ علم جانوروں کا بھی رکھتے تھے، جانور بولتے تھے. آپ کے غلام آپ سے پوچھا کرتے تھے حضور آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جانور ایک دوسرے کے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ علم میں اس قدر تھے
کہ آپ جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتے تھے، علم اتنا گہرا تھا کہ آپ کے سائنس بھی آپ کے در سے خیرات لی۔ تو مطلب یہ ہوا اس عظیم شخصیت جن کے پاس علم کا سمندر اور جہاں سے علم نور لے کر فیض لے کر کائنات کو روشن کرتا ہے، اس در کو در آل رسول کہا جاتا ہے۔ امام باقر، آپ کی بارگاہ میں کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا، حضور یہ بتائیے یہ جو تلوار ہوتی ہے نا، تلوار کی جو مٹھی ہوتی ہے، اس مٹھی کو مزین کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب جو تلوار ہے، تلوار کی مٹھی جس طرح پکڑا جاتا ہے، مزین کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس دور کے اندر چاندی کے یا پیتل کو اس مٹھی کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں کچھ بزرگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سٹک استعمال کرتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کھونڈا بولتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اس طرح کا خوبصورت ڈیزائن کر کے لگواتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ مٹھی کے ساتھ مٹھی کے اوپر یہ مزین کرنا، یہ سفید یا تانبا یا چاندی چڑھانا، یہ کیسا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے سیدنا صدیق اکبر نے اسے جائز قرار دیا ہے، لہذا محمد باقر بھی اسے جائز سمجھتا ہے، کیونکہ یہ اس کو صدیق اکبر نے جائز قرار دیا ہے۔ تو جب صدیق اکبر جی سے جائز قرار دے یقیناً وہ ٹھیک ہوتا ہے، فرمایا یہ جائز ہے۔ اب دیکھیں، وہ تھا شام کا، اس کے دل میں تھوڑی کدورت تھی اصحاب رسول کے بارے میں، اس نے اگلی بات کر دی، حضور آپ بھی انہیں صدیق سمجھتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہیں صدیق سمجھتے ہیں؟ آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، 3 بار فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ حباب تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے۔ حباب ذوالفقار یہ شان ہے، حضور کی آل اصحاب رسول کی تعریف کرتی ہے اور اصحاب رسول مصطفیٰ کی آل کے گن گاتے ہیں۔ محبت کا انداز ایسا ہے۔ حباب ذوالفقار آج میں نے ایک مکالمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ ہے مولا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، ہوا کچھ یوں، اور یہ کتاب ہے نور الابصار، علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، علم کی دنیا میں ان کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ ان کی کتاب ہے نور الابصار، اس میں انہوں نے یہ باتیں، یہ مکالمہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر مولا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر دونوں اکٹھے حاضر ہوئے۔ دروازہ میرے مصطفیٰ کا ہے، سائل ایک صدیق بن کے آیا، دوسرا علی بن کے آیا۔ اب محبت کا انداز دیکھیے، اور یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی، اگر سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ آپ نے ضرور کہنی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب ادھر سے سیدنا صدیق اکبر آئے، ادھر سے مولا کائنات آئے۔ اب مولا کائنات نے عرض کیا کہ حضور آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، حضور باہر تشریف لائیں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے نہیں علی، اللہ نے شان تیرا بلند کیا ہے، لہذا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں۔ اب سنیے کمال کی بات، مولا علی المرتضیٰ بولے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات میں سورج نے ابو بکر صدیق جیسا نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں شان ہے صدیق اکبر کی، بیان مولا علی کر رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہے کہ سورج نے صدیق اکبر جیسا شخص نہیں دیکھا، لہذا دستک آپ دیجئے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر بولے، آپ بولنے لگے، آپ فرمانے لگے اے مولا علی المرتضیٰ، میں بھی حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور کا جملہ سننے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے علی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات کی بیٹیوں کی سردار، کائنات کی عورتوں کی سردار جو ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔
کائنات کی سب سے عظیم شخصیت عورتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور میں نے سب سے عظیم شخصیت کائنات کی جو ہے اس کے نکاح علی میں دیا ہے، لہذا کائنات میں سب سے عظیم آپ ہیں، دروازہ آپ کھٹکھٹائیے۔ کائنات میں عظیم آپ ہیں، دروازہ آپ کھٹکھٹائیے۔ مولا علی المرتضیٰ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، اچھا حضور نے یہ فرمایا ہے، چلے میں اگلی حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ دروازہ کھٹکھٹائیے گا، دروازہ آپ کھٹکھٹائیے گا۔ دوسری بات کیا تھی؟ مولا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ابراہیم کے سینے کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے۔ جس نے سینہ ابراہیم کی زیارت کرنی ہے وہ سینہ ابو بکر صدیق دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا مقام اللہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہے وہ علی کا، وہ ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے، لہذا دستک آپ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے اچھا چلے پھر علی ذرا سن ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھنا ہو، مچا چاہیے گا سبحان اللہ بلند آواز سے، جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو، جس نے صلاۃ موسیٰ کو دیکھنا ہو، جس نے زہد و عیسیٰ کو دیکھنا ہو، جس نے خلق مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ علی المرتضیٰ کو دیکھنا، جس نے صلاۃ موسیٰ کو دیکھنا ہو، زہد عیسیٰ کو دیکھنا ہو اور خلق مصطفیٰ کو دیکھنا ہو، حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے، لہذا مقام آپ کا زیادہ ہے، دستک آپ دیجیے، دستک آپ دیجیے۔ اگلا جملہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن منادی ندا دے گا، آواز دینے والا وہ ندا دے گا، آواز دے گا، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ اور آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جہاں ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جی میں حاضر ہوں۔ اب غیب سے آواز آئے گی، اے ابو بکر اپنے چاہنے والوں کو جسے چاہو اسے جنت میں لے جاؤ، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جاؤ، جو جو تیرا چاہنے والا ہے، جو جو تم سے محبت کرنے والا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ، لہذا جنت میں آپ لے کے جاؤ گے۔ آج دستک آپ دے دیجیے، آج دستک آپ دیجیے۔ مولا علی المرتضیٰ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو جنت میں جاؤں گا تو وہاں جا کے میں کوثر کا پیوں گا نا، مگر آپ کی شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا وہ ذرا سن کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی بھائی، جب آپ نے خیبر کو فتح کیا تھا، جب آپ نے خیبر فتح کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حجرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پیالے میں ایک دودھ کا پیالہ پڑا تھا، حجرے میں ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دودھ کیسا ہے جو پہلی بار دیکھا ہے، یہ دودھ کیسا ہے جو پہلی بار دیکھا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے ابو بکر یہ اللہ رب العزت نے کوثر کا جام بھیجا ہے علی المرتضیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان یہ ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا تو وہاں جا کے کوثر کے جام پیوں گا، آپ کو اللہ نے دنیا میں پلایا ہے، لہذا آج دستک آپ دے دیجیے، دستک آپ دیجیے۔ مولا علی المرتضیٰ نے سنا، آپ فرمانے لگے کہ اے سیدنا صدیق اکبر آپ کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ندا دے گا، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فرشتے کے ایک ہاتھ میں چابیاں، دوسرے ہاتھ میں چابیاں،
ایک ہاتھ میں جنت کی چابیاں اور بائیں ہاتھ میں دوزخ کی چابیاں، اور وہ ندا دے گا ابو بکر کہاں ہے؟ آپ کھڑے ہوں گے جی میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتہ جنت کی چابیاں بھی دے دے گا، دوزخ کی چابیاں بھی دے دے گا، اور فرمائے گا جو جو محبت کرنے والا تھا آپ سے اسے جنت میں لے جائیے، اور جو بغض رکھتا تھا اسے جہنم میں بھیج دیجیے۔ چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو دوزخ میں بھیج دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا علی تمہیں بھی مبارک ہو، علی تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ جبریل امین حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ میں بیٹھا تھا حضور کی مجلس میں، جبریل حاضر ہوئے، اور جبریل امین نے آپ کے عرض کیا آقا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتا ہے اور علی المرتضیٰ کو بھی سلام بھیج رہا ہے۔ آپ کو بھی رب نے سلام بھیجا، علی المرتضیٰ کو بھی سلام بھیجا۔ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی المرتضیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ کا درجہ زیادہ ہے، آپ ذرا دستک دے دیجیے، آپ دستک دیجیے۔ احباب زیوقار، چھٹی بار مولا علی المرتضیٰ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھے گا، دوسرے پلڑے میں پوری مخلوق کے ایمان کو رکھے گا۔ دونوں پلڑوں میں ایمان ہوگا، ایک پلڑے میں صرف ابو بکر صدیق کا اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کے مومنوں کا، لہذا آپ والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ اللہ نے آپ کی محبوب نے شان یہ بیان فرمائی ہے، لہذا دستک آپ دیجیے، آپ کا مقام اتنا ہے، دستک آپ دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اے ابو بکر، آپ نے قیامت کی بات کی ہے نا، اے مولا علی آپ نے قیامت کی بات کی ہے، ذرا سنیے قیامت کے دن آپ کی کیا شان ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جوق در جوق آ رہے ہوں گے، اور ایک نور کے براق پر ایک شخص سوار ہوگا، ایک شخص سوار ہوگا، اور وہ سوار ہوتے ہو کے آئے گا، لوگ حیران ہو کے دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ اتنا حسین و جمیل شخصیت کون ہے جو نور کے براق پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں؟ آواز آئے گی اسے نبی کا ویر علی کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہوگی کہ آپ براق پہ سوار ہو کے آئیں گے، لہٰذا دستک آپ دیجیے، دستک آپ دیجیے۔ احباب ذوقار، یہ بات سن کے سیدنا مولا علی المرتضیٰ بولے اور آپ فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق، آپ کی بڑی شان ہے، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو جنت کے دروازے ہیں 8۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں ایک باب الصلاۃ ہے، نمازیوں کا دروازہ، ایک ہے باب الریان، روزے داروں کا دروازہ، ایک ہے باب الجہاد، جہاد والوں کا، ایک ہے باب السخا، سخیوں کا دروازہ۔ اے ابو بکر، ہر کوئی اپنے اپنے دروازے میں گزر رہا ہوگا۔ اچھا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنے دروازے سے ہٹ کے کسی اور دروازے سے جا رہا ہوگا، فرشتے اسے سیدھا کریں گے اپنے دروازے کی طرف جا۔ لیکن اے ابو بکر، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جب یہ وقت آئے گا تو لائن میں جب ابو بکر صدیق آئیں گے تو رضوان خود کھڑا ہو کے کہے گا ہر بندہ اپنے اپنے دروازے سے آئے، نمازی اپنے دروازے سے، روزے دار اپنے دروازے سے، حاجی اپنے دروازے سے، مگر آج شان ابو بکر صدیق کی یہ ہے، ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، ابو بکر جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا دستک آپ دیجئے۔ آپ نے سن کر یہ فرمایا، جب مولا علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ رب العزت کے حکم سے براق پر آپ جب آئیں گے تو پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی یہ میرا حبیب آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت
العزت آپ کو اپنا حبیب کہے گا، لہذا علی المرتضیٰ آپ کی شان بلند ہے، آپ ذرا دستک دیجئے۔ احباب عزیز وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ شان ہے، یہ شان اتنی ہے کہ بندہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ احباب عزیز وقار، سیدنا صدیق اکبر نے آخری بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر نے ایک آخری جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اے علی المرتضیٰ بھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت، ٹائم ہو گیا تو میری آخری بات ہے کہ بروز قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر کوئی اپنے محل میں ہوگا، اے علی میں بتاؤں آپ کا محل کدھر ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک طرف محل جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، دوسری طرف محل میں محمد مصطفیٰ کا ہوگا، اور درمیان میں جس ہستی کا محل ہوگا اسے علی کہا جاتا ہے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ ادھر یہ مکالمہ ہو رہا ہے، رب نے فرمایا جبریل ذرا جلدی میرے محبوب کے در پہ جا، میرے محبوب کے در پہ جا، میرا سلام لے کے جا، اور انہوں نے جا کے آنکھوں سوڑیوں باہر دروازے تے دیکھو کون آیا جی؟ جبریل آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، سلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ اسی طرح مکالمہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو، دونوں ہستیوں کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ سینہ مصطفیٰ کا ہے، ایک شخصیت کو صدیق کہا جاتا ہے اور دوسری شخصیت کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ دونوں شخصیات، مولا علی المرتضیٰ بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی شان بیان فرمائی، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ خود میں بھی سنانا چاہوں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اگر پوری کائنات کے سمندروں کی سیاہی بن جائے، پوری کائنات کے سمندروں کی سیاہی بن جائے، پوری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، اور پوری کائنات کے فرشتے، جنات، انسان لکھنے والے بن جائیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے، آپ دونوں کی کوئی شان مکمل کاری کوئی نہیں سکتا۔ آپ کی شان ایسی ہے، آپ دونوں کی عظمت ایسی ہے۔ احباب وقار، نبی نے حضور کی اپنی آل کو بھی ایسے نوازا، حضور نے اپنے اصحاب کو بھی ایسے نوازا، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے، ایک دامن میں حضور کی آل کا پیار ہو اور دوسرے دامن میں حضور کے اصحاب کا پیار ہو، ادھر آل کی محبت، ادھر اصحاب کی محبت، پھر تو بھی جب قیامت کے دن آئے گا، میری محبت کہتی ہے، اصحاب کہیں گے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، حضور کی آل کہے گی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں تعلقات کو، دونوں نسبتوں سے محبت ضروری ہے، دونوں نسبتوں سے پیار ضروری ہے۔ احباب عزیز وقار، آج کچھ بات لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دونوں ہستیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر